قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ وہ بڑی اہم ہے، اس لیے کہ ہم سیرت کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں آگے ساری نشستیں ہماری آپ دیکھیں گے کہ وہ جہاد پر ہی ہوں گی۔ اب حضور کی زندگی میں جہاد شروع ہو گیا ہے، اور مدنی زندگی کا بڑا حصہ جو ہے وہ جہاد پر ہی مبنی ہے۔ تو اس لیے پہلے جہاد کو بھی سمجھ لیا جائے، جہاد کیسے فرض ہوا، جہاد کسے کہتے ہیں، اور پیارے پیغمبر نے جہاد کا آغاز کیسے فرمایا۔ سب سے پہلے جہاد کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے، جس طرح اسلام کے دیگر احکام بتدریج نازل ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ ان کی فرضیت ہوئی، جیسے نماز پہلے 2 تھیں، بعد میں معراج میں 5 ہو گئیں، روزے پہلے ان میں تخفیف تھی، بعد میں فرض کر دیے گئے، حج جو ہے وہ 9 ہجری میں فرض ہوا، شراب جو ہے وہ 3 مراحل پر حرام ہوئی۔ اسی طرح جہاد جو ہے اس کے بھی مرحلے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے جہاد کا جس میں اجازت ملتی ہے جہاد کی، کیونکہ صحابہ کرام تو بڑی دیر سے مشتاق تھے، شوق رکھتے تھے کہ ہم جہاد کریں، ہم ان سے لڑیں، لیکن مکہ کے 13 سال اللہ رب العالمین نے حضور کو اور صحابہ کرام کو روکا ہوا تھا، نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی۔ تو سب سے پہلے جہاد کی اجازت دی گئی۔ سورۃ الحج ہے، اللہ فرماتے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی جا رہی ہے کہ لوگ قتال کریں اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا، مسلمانوں پر ظلم ہوا، ان کو گھروں سے نکال دیا گیا، شہر سے نکال دیا گیا، کیونکہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ تو اب ان کو اجازت ہے کہ وہ لڑائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے، اللہ تعالی جہاد کو واجب کر دیتے ہیں، جہاد کا حکم فرما دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، وہ لوگ جن سے لڑا گیا، جن کو مارا گیا، جن کو گھروں سے نکالا گیا، جن کو تکلیفیں دی گئیں، ان کو چاہیے کہ وہ بھی لڑیں۔ اب حکم ہے لڑو، پہلے تھا اجازت ہے بدلہ لے لو، اب حکم ہے قتال کرو۔ تیسرا مرحلہ آتا ہے، پہلے تو کہا نا ان سے لڑو جو لڑنے کے لیے آئے، جنہوں نے تمہیں مارا، جنہوں نے تمہیں اذیت دی۔ تیسرے مرحلے پر کہا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، مشرک تمہیں عرب میں کہیں بھی نظر آ جائے، جہاں پایا جائے پکڑ لو، اس کو قتل کرو، اس کو مار دو۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ یہ سارے ابھی نہیں ہو گئے، میں ویسے ہی آپ کو جہاد کے حوالے سے بتا رہا ہوں، یہ مرحلہ وار ہوئے ہیں۔ یہ سورہ توبہ میں ذکر ہے، تو سورہ توبہ جو ہے وہ آخری صورتوں میں سے ہے۔ تو ایک مرحلہ وہ ہے کہ جب کہا ان سے لڑائی کرو جو لڑنے کے لیے آئے ہیں، پھر تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ مشرک جہاں نظر آ جائے اس کو قتل کر دو عرب کے اندر، اور چوتھا مرحلہ پھر آتا ہے اہل کتاب جہاں نظر آئے، اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ، ان سے لڑائی کرو، ان سے قتال کرو، یہاں تک کہ یہ تمہیں جزیہ دیں، یہ تمہیں ٹیکس دیں، ٹیکس دے کر جزیہ دے کر یہ تمہارے پاس رہ سکتے ہیں، وگرنہ یہ نہیں رہ سکتے۔ تو یہ 4 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ جہاد کی اجازت دی گئی، جہاد فرض کر دیا گیا،
عمومی طور پر مشرکین کو قتل کا حکم مل گیا اور اہل کتاب کو عمومی طور پر ان کے ساتھ قتال کی فرضیت ہو گئی۔ یہ 4 مرحلے ہمیں 10 سالوں میں ملتے ہیں، یہ 10 سال کے دورانیہ اس میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ جہاد کیا ہے؟ جہاد کے حوالے سے یہ صحیح بخاری میں روایت ہے 2810، صحابی آتے ہیں پوچھتے ہیں حضور الرجل یقاتل للمغنم، کوئی شخص جو ہے وہ غنیمت، مال غنیمت کے لیے لڑائی کرتا ہے، والرجل یقاتل للذکر، کوئی شخص اپنی ناموری کے لیے لڑائی کرتا ہے، والرجل یقاتل لیرا مکانہ، اور کوئی اس لیے لڑتا ہے کہ اس کی بہادری لوگ دیکھیں، فمن فی سبیل اللہ، ان تینوں میں سے اللہ کی راہ میں لڑنے والا کون ہے؟ فی سبیل اللہ جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، ان تینوں میں سے کون ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو اس لیے قتال کرے، اس لیے لڑے کہ اللہ رب العالمین کا دین، اللہ کی توحید، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، فہو فی سبیل اللہ، وہ ہے اللہ کی راہ میں۔ جو غنیمت کے لیے لڑے، جو اپنے ذکر کے لیے لڑے، جو دوسروں کو دکھانے کے لیے لڑے، وہ فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ تو جہاد جس کی اب ہم بات کر رہے ہیں اس سے مراد یہ ہے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، اس کا سب سے بڑا مقام ہے قتال کرنا۔ کوشش تو اور طرح بھی ہو سکتی ہے، خطاب سے بھی کوشش ہو سکتی ہے، لکھ کر بھی کوشش ہو سکتی ہے، اس کو بھی جہاد کہا جا سکتا ہے، لیکن ان میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے قتال کرنا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ اسی طرح جہاد کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں کہ یہ جو لڑائی ہے نا، جہاد ہے، قتال ہے، اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا۔ اللہ رب العالمین قوموں کو عذاب دیتے ہیں، پچھلی قوموں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز مزید اضافہ کیا ہے کہ کافروں کو اللہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے عذاب دیتا ہے، او بِأَيْدِينَا۔ تو جہاد اور قتال کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ کافروں کے لیے عذاب ہے، مومنوں کے ہاتھوں۔ آپ دیکھیں ابو جہل کو کس نے مارا؟ ایک مسلمان نے مارا نا، 2 بھائیوں نے قتل کیا، پھر عبداللہ بن مسعود نے قتل کیا۔ تو ابو جہل کو جو عذاب ملا مسلمانوں کے ہاتھوں ملا۔ بدر کے 70 ان کے بڑے بڑے سردار جو مارے گئے مسلمانوں کے ہاتھوں۔ اللہ چاہتا ابابیل بھیج دیتا، اللہ چاہتا ہوائیں چلا دیتا، اللہ چاہتا زلزلے دے دیتا، اللہ چاہتا چیخ کا عذاب آ جاتا، لیکن امت محمدیہ میں اللہ کافروں کو مسلمانوں کے ہاتھوں عذاب دیتا ہے۔ جہاد کا شرعی حکم فقہا فرماتے ہیں جہاد فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جب کچھ مسلمان کفار کے خلاف لڑ رہے ہوں تو وہ کفایت کر جاتے ہیں، باقی مسلمانوں سے وہ فریضہ ہٹ جاتا ہے۔ جیسے جنازہ ہوتا ہے، کچھ لوگ جنازہ پڑھ لیں تو باقیوں کو ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی پڑھیں۔ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگ دین کا علم حاصل کر لیں، سب کے لیے ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی جنازہ نہ پڑھے تو پھر سارے ہی گناہ گار ہوتے ہیں۔ کوئی بھی دین کا علم حاصل نہ کرے، سارے ہی گناہ گار ہوتے ہیں۔ کوئی بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ کرے، سارے ہی گناہ گار ہوتے ہیں۔ اسی طرح جہاد قتال اگر ایک گروہ کر رہا ہے، وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں چاہیے کہ سارے ہی نکل جائیں لڑنے کے لیے، پچھلے جو دنیاوی معاملات ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں، ضروریات ہیں وہ بھی چلتی رہیں، لیکن اگر کفایت نہیں ہو رہی تو پھر سارے مجرم ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ اگر جہاد کے لیے لوگ کافی نہیں ہیں تو پھر سمجھے ساری امت ہی گناہ گار ہوتی ہے۔ کچھ صورتوں میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، یعنی سب پر لازم ہو جاتا ہے، جیسے نماز فرض ہوتی ہے، سب پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ وہ 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ کافر مسلمانوں کے علاقے پر حملہ کر دے، اب وہاں پر رہنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ لڑیں، سب لڑیں۔
ان کے لیے جہاد فرض عین ہو جاتا ہے جب ان کے اوپر حملہ ہو جائے۔ پھر علماء نے کہا کہ اگر وہ کفار کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ کمزور ہیں، کافر طاقتور ہے، تو ان کے جو قریب رہنے والے مسلمان ہیں ان پر جہاد فرض عین ہو جائے گا کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی حفاظت کریں۔ اگر وہ قریب والے ان کی حفاظت کے لیے نہیں نکلتے تو پوری امت جو دنیا میں جہاں بھی کہیں رہ رہے ہیں سب پر یہ فرض ہو جائے گا کہ وہ ان کی مدد کریں جا کر، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ امت جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں۔ تو یہ دوسری صورت فرض عین کی ہوتی ہے جب حکمران جو مسلمانوں کا حاکم ہے وہ حکم دے دے کہ بھئی ہم نے لڑائی کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، سب نکلو، تو حاکم کی سمع و اطاعت ہے، اس کی فرما برداری ہے۔ اگر وہ کہہ دے تو پھر جہاد سب لوگوں پر فرض عین ہو جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر کی زندگی میں یہ مثال ہمیں غزوہ تبوک میں ملتی ہے، حضور نے فرمایا سب نکلو۔ تو دو صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ جہاد کی اقسام علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں، جہاد بن نفس ہے، نفس کے ساتھ جہاد کرنا، شیطان کے ساتھ جہاد کرنا، کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرنے کی پھر آگے 3 قسمیں ہیں، علم، ان کے علمی ان کے جوابات دینا، اعتراضات کا جواب دینا، اور جہاد بالمال، مال کے ذریعے جہاد کرنا، اسی طرح جہاد بالیدی والسنان، ہتھیاروں کے ساتھ جہاد کرنا۔ یہ 3 قسمیں جہاد کی بنتی ہیں۔ ایک اور اعتبار سے جہاد کی پھر 2 قسمیں ہیں، وہ یہ ہیں، ایک ہے اپنا دفاع کرنا، کافر مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں، مسلمان اپنا دفاع کر رہے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں دفاعی جہاد۔ جیسے مثال لے لیں، غزہ والے اگر لڑ رہے ہیں، حماس والے اگر لڑ رہے ہیں تو وہ اپنے دفاع کے طور پر لڑ رہے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں دفاعی جہاد۔ کافر مسلمانوں پر حملہ کر دے وہ اپنا دفاع کریں گے۔ غزوہ بدر دفاعی جہاد تھا، غزوہ احد دفاعی تھا، غزوہ احزاب دفاعی تھا، حضور اپنا دفاع کر رہے تھے۔ تو پہلے دفاعی جہاد ہوتا رہا، مسلمان اپنا دفاع کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ جب آپ مضبوط ہو جاتے ہیں اور آپ پھر باہر نکل کر خود سے پیش قدمی کر کے کافروں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، جس کی ایک مثال ہے خیبر۔ خیبر مدینہ سے کافی دور ہے، حضور کو پتہ لگا خیبر والے مدینہ پر حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے خیبر پر حملہ کر دیا۔ اب خیبر مدینہ سے باہر ہے، حضور نے خود خیبر پر حملہ کیا جا کر، اسے ہم کہیں گے اقدامی جہاد، اسے کہتے ہیں اقدامی جہاد۔ جنگ موتا ہے، فتح مکہ ہے، حضور کو پتہ لگا مکہ والے جو ہے انہوں نے غداری کر دی ہے، اللہ کے رسول نے 10,000 کا لشکر کیا، مکہ پر حملہ کر دیا، اسے کہتے ہیں اقدامی جہاد۔ لیکن یہ تب ہوتا ہے جب آپ خود مضبوط ہو گئے ہیں اور اب آپ آگے پیش قدمی کرتے ہیں، اسی سے اسلام پھیلتا ہے، اسی سے اسلامی مملکت پھیلتی ہے، مدینہ اسی سے جو ہے وہ پھیلتا چلا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فتوحات بہت زیادہ ہو گئیں، پھر حضرت عثمان کے دور میں ہوئی، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیش قدمی ہے۔ حضور نے فرمایا جو میری امت میں سے سمندر کا جہاد کرے گا پہلا تو وہ جنتی ہوں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی نہیں کیا تھا، حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں ہوا، میڈیٹیرین سی کے اندر جہاد شروع ہو گیا، یورپ تک یہ لوگ پہنچ گئے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں اقدامی جہاد۔ یہ دونوں جہاد کی قسمیں ہیں۔ بعض لوگ ہمارے ہاں اقدامی جہاد کی مذمت کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ جہاد نہیں ہے، بس اپنا دفاع ہے، جی اگر آپ کو کوئی چھیڑے تو آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ نہیں، اسلام اقدام کرتا ہے، اسلام کی ہسٹری، تاریخ جو ہے وہ اقدامات سے بھری ہوئی ہے، بالخصوص خلفائے راشدین کی زندگیاں، وہ کہتے ہیں نا 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر کے، وہ کیسے ہو گئے 22 لاکھ مربع میل پر؟ تو پیش قدمی ہوئی ہے تو ہوئی ہے نا، ایران فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا، انہوں نے حملہ کیا، مسلمانوں نے حملہ کیا جا کر، تو اسے کہتے ہیں اقدامی جہاد۔ جہاد کی فضیلت کے حوالے سے صرف ایک حدیث ہم سامنے رکھتے ہیں، پیارے پیغمبر نے فرمایا شہید کے لیے 6 خصوصیات ہیں، 6 فضائل ہیں۔ پہلی چیز، یغفر لہ فی اول دفعات، خون کے پہلے قطرے پر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جیسے ہی اس کی جان نکلتی ہے فوراً اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے اگر آپ نے دیکھا، اللہ آپ کو دکھائے، تو بہت سارے شہداء کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے،
حضور کی حدیث بھی ہے، ایک صحابی کے جو شہید ہو رہے تھے تو ان کے پاس حضور بیٹھے ہوئے، تو آپ نے فرمایا اس کی حور اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے. تو شہداء کے چہروں پر جو مسکراہٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ان کا مقام دکھاتے ہیں. وَيُجَازُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، عذاب قبر سے ان کو محفوظ کر لیا جاتا ہے. وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، اور عظیم گھبراہٹ جو کہ میدان محشر کی گھبراہٹ ہے اس سے ان کو بچا لیا جاتا ہے. ان کے سر پر وقار کا تاج پہنایا جاتا ہے، یاقوت کا تاج پہنایا جاتا ہے جو دنیا اور وما فیہا سے بہتر ہوگا میدان محشر میں. وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ، شہید کی شادی اللہ تعالیٰ جنت میں 72 حوروں کے ساتھ کرتا ہے، 72 حوروں کے ساتھ. تو یہ بھی بات ذہن میں رہے، 72 حوریں شہید کو ملنی ہیں، عام بندے کو نہیں ملنی. عام مسلمان عام جنتی کو 2 ملنی ہیں. میں نے کئی جگہ یہ بیان کیا کہ اچھا سانو صرف 2 ہی ملنی ہیں، وہ 72 اللہ نے شہید کے لیے رکھی ہیں، عام مسلمان کے لیے اللہ نے 2 رکھی ہیں. وہ 2 اور اضافی 70 وہ دے کر اللہ شہید کو 72 دے گا ہو رہے. تو یہ شہید کے لیے ہے. عام مسلمان کے لیے جو جنتی ہوں گے، جو شہید نہیں ہوں گے، ان کے لیے 2 حوروں کا ذکر ہے. وَيُشَفَّعُ فِي 70 مِنْ أَقَارِبِهِ، اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیں گے کہ وہ اپنے رشتہ داروں میں سے 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا. یہ 6 فضیلتیں اس کو ملتی ہیں. حضور نے فرمایا جو ساری زندگی جہاد کی نہ نیت کرے، نہ ارادہ کرے، نہ اپنا حصہ ڈالے، نہ مال کے طور پر، نہ جان کے طور پر، نہ علم کے طور پر، ساری زندگی اس نے جہاد میں حصہ نہیں لیا، وہ نفاق کے کسی شعبہ پر اس کی موت ہوگی. گویا کہ وہ کچھ نہ کچھ منافق ہو کر مرے گا. یہ منافقت ہے جہاد نہ کرنا. اسی لیے مدینہ میں منافق ہے، مکہ میں منافق نہیں ہے. منافق ہوتے ہیں وہ جو جہاد سے بھاگتا ہے. آگے ہم دیکھیں گے منافق کا پتہ تب لگتا ہے جب جہاد فرض ہوتا ہے. تو جہاد نہ کرنا، جہاد کے بارے میں نہ سوچنا، اسلام کے غلبے کے لیے کوشش نہ کرنا، کسی اعتبار سے بھی یہ نفاق کی نشانی ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی فیلڈ میں ہے، کہیں بھی ہے، اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کرتا رہے. مال کے طور پر کرتا رہے، جان کے طور پر کرتا رہے، وقت اپنا دیتا رہے، اپنی اولاد کو لگا دے، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ کرتا رہے. جہاد کا آغاز ہوتا ہے شعبان 2 ہجری میں. شعبان یعنی دوسرے سال، جب حضور مدینہ میں آ گئے ہیں نا تو دوسرے سال جہاد کا آغاز ہوتا ہے. اب حضور نے جہاد کا آغاز کیسے کیا؟ یہ بڑی اہم بات ہے سیرت کے حوالے سے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کا آغاز کیا معاشی جنگ کے طور پر، اکنومیکل وار فیئر کہا جاتا ہے اس کو. حضور نے مکہ والوں کی معیشت کو کمزور کرنے کی کوشش کی. خود تو کمزور تھے ہی تھے، مدینہ میں آپ لوگ گئے، سب کچھ وہاں چھوڑ دیا. حضور نے کیا کیا کہ کسی طریقے سے مکہ والوں کی معیشت کو ہم کمزور کریں. جی کیسے کمزور کریں معیشت کو؟ مکہ والے جب تجارت کرنے کے لیے شام جاتے تھے تو وہ مدینہ سے گزر کر جاتے تھے. یہ آپ نقشہ دیکھیں، یہ مکہ مکرمہ ہے، بالکل سینٹر ہے. مکہ سے یا یہ یمن کی طرف آتے ہیں تجارت کے لیے یا یہ شام کی طرف جاتے ہیں. یہ شام غزہ ہے، غزہ ہاشم، میں نے آپ کو تھوڑا اس کا تعارف کروایا تھا. تو مکہ سے ایک راستہ یہ ہے ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ شام کا تجارتی راہ، یہ تجارتی سفر کا جو شاہراہ ہے. ایک راستہ ہے مکہ سے یہ مدینہ سے ہو کر، مدینہ، خیبر، تیمہ، دومت الجندل، بصرہ. اور ایک مکہ کا راستہ ہے یہ نجد کا راستہ ہے، یہ والا راستہ. 3 روٹ، ان میں سے ایک راستہ ہے مدینہ کا. آپ یوں سمجھ لیں صحیح وال سے لاہور جانا ہے آپ نے مال لینے کے لیے تو راستے میں مدینہ آ رہا ہے. پیارے پیغمبر نے ان کی یہ جو شاہراہ ہے نا اس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا. اس کو کنٹرول کیا. کیسے کنٹرول کیا؟ اس راستے پر اس کے قریب قریب جتنے قبائل تھے حضور نے ان سے صلح کر لی. جیسے راستے میں جتنے دیہات آئیں، جتنے اڈے آئیں، ان سے آپ صلح کر لیں. حضور نے سب کے ساتھ صلح کر لی. اب آپ کا آنا جانا وہاں آسان ہو گیا صحابہ کا. اور حضور نے وہاں پر نا صحابہ کرام کے دستے بھیجنا شروع کیے، گروپ بھیجنا شروع کیے کہ گشت کرو وہاں پر.
اگر تمہیں کوئی قافلہ تجارتی نظر آئے جو کہ مکہ والوں کا ہو، اس کو پکڑ لینا ہے. تو تجارت کے لیے تو نہیں ہوتا کہ آپ اسلحہ بھی ساتھ رکھتے ہیں اور آپ جو ہے وہ 100 ہزار لوگ جاتے ہیں. وہ تو کوئی 10 لوگ جا رہے ہیں، کوئی 20 لوگ جا رہے ہیں تجارت کے لیے. قافلہ ایک چھوٹا چھوٹا قافلہ جایا کرتا تھا. یہ جو ہے نا ان کو پکڑنا شروع کر دیا. اب جب ان کو پکڑتے ہیں تو مکہ والوں کو آہستہ آہستہ اندازہ ہو رہا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، ہماری تو یہ تجارتی شاہراہ جو ہم پہلے ہم امن کے ساتھ سفر کرتے تھے، اب ہم امن کے ساتھ سفر نہیں کر سکتے. تو اس طرح جہاد کا آغاز ہوا. یہاں تک سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ معاشی جنگ سے آغاز ہوا. حضور ان کی تجارتی شاہراہ پر بیٹھ گئے، صحابہ کرام گشت کر رہے ہیں. اب جو بھی قافلہ آتا ہے اس کو یہی ڈر رہتا ہے یار ابھی آئے مسلمان، ابھی آئے، ابھی ان کا حملہ ہوتا ہے. تو اس ڈر اور خوف کو اللہ کے رسول نے پہلے پیدا کیا. اس کام کے لیے حضور نا جو لوگ بھیجا کرتے تھے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے سریہ. چلیں اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں. حضور جو لشکر بھیجتے تھے یا خود جاتے تھے اس کو ہم کہتے ہیں، اگر حضور خود غزوے لڑائی میں شامل ہیں تو اسے کہتے ہیں غزوہ. کیا کہتے ہیں؟ غزوہ. اور اگر خود شامل نہیں ہیں، آپ نے صحابہ کرام کو بھیج دیا ہے تو اسے کہتے ہیں سریہ. اسے کہتے ہیں سریہ. اگر صحابہ اکیلے گئے ہیں تو سریہ ہے، حضور شامل ہیں تو غزوہ ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں غزوہ بدر، کیا مطلب ہے اس کا؟ حضور شامل ہیں. غزوہ احزاب، حضور شامل. میں کہتا ہوں سریہ عبداللہ بن جہش، تو اس میں عبداللہ بن جہش کی قیادت میں ایک گروپ گیا ہے، حضور اس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو لشکر اسامہ تو اس میں حضور نہیں ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں لشکر اسامہ. سریہ کہتے ہیں، وہ غزوہ نہیں ہے. اچھا، سب سے زیادہ جو ہے پہلے سال میں 8 عسکری مہمات ہوئی ہیں. اچھا اس کو ہم چھوڑتے آگے دیکھتے ہیں. حضور نے اپنی زندگی میں 27 غزوات کیے ہیں. 27 لڑائیوں میں حضور خود شامل ہوئے ہیں. اور اگر اس کا دورانیہ ٹوٹل 8 سال بنتا ہے، 2 سے لے کر 9 تک. غزوہ تبوک حضور کی زندگی کا آخری غزوہ تھا. تو اوسطاً ہر 4.5 ماہ کے بعد حضور ایک غزوے کے لیے جا رہے ہیں. 8 سالوں میں 27 غزوے ہیں، گویا ایک سال میں 3 غزوے ہو رہے ہیں. ہر 4.5 ماہ کے بعد حضور کسی نہ کسی مہم پر نکلے ہوئے ہیں. ان غزوات میں سے 9 غزوات میں لڑائی کی نوبت آئی. 27 میں سے 9 میں لڑائی کی نوبت آئی، باقی 19 بغیر لڑائی کے فتح ہو گئے، یا 18 بغیر لڑائی کے فتح ہو گئے. لڑائی نہیں ہوئی اس میں، 9 میں لڑائی ہوئی. اسی طرح 7 غزوات ایسے تھے جس میں حضور کو اطلاع ملی تھی کہ کافر مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، پیشگی اطلاع اللہ کے رسول کو مل گئی تھی. اسی طرح حضور نے 70 سریے بھیجے ہیں. سرایا ان کو کہتے ہیں. 27 غزوات ہوئے ہیں اور 70 سرایا بھیجے ہیں. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 97 ہو گئے. عمومی طور پر ہمارے 87 بیان کیا جاتا ہے، وہ پتہ نہیں کیوں بیان کیا جاتا ہے. بہرحال تو ٹوٹل غزوات اور سرایا کو اگر ملائیں تو 97 مہمات بنتی ہیں، جن میں سے 27 میں حضور خود شامل ہوئے، 70 میں حضور نے صحابہ کرام کو بھیجا، خود آپ نہیں گئے. یہ جہاد کے حوالے سے چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم سرایا کو بھی دیکھیں، ہم تو دیکھیں گے غزوات کو، جو حضور کی زندگی میں اہم غزوات ہوئے جس میں حضور خود شامل تھے، ہم ان کو دیکھیں گے. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں غزوہ بدر کو. غزوہ بدر جو ہے وہ رمضان 2 ہجری میں ہوتا ہے. رمضان کے مہینے میں غالباً شاید 17 رمضان کو یہ ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پس منظر کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قریش والوں نے ایک بہت بڑا لشکر، یعنی تجارت کے لیے، جس کے اندر 1000 اونٹ ہے
اور 50,000 دینار ہے، 262 کلو سونا، 262 کلو سونا یہ انہوں نے دیا، اور یہ تجارت کے لیے جا رہے ہیں مکہ سے شام، اور محافظ کتنے ہیں؟ صرف 40، اور شاید ان کے پاس اسلحہ بھی نہ ہو، اور ارادہ ان کا یہ ہے اس 50,000 دینار سے جو منافع آئے گا وہ ہم مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، مدینہ والوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ 50,000 جو راس ہے وہ ہم نکال لیں گے، یہ ایک بندے کی نہیں ہے، یہ مدینہ کے سارے لوگوں، مکہ کے سب لوگوں نے مل کر یہ 50,000 دینار اکٹھا کیا۔ پیارے پیغمبر کو خبر مل گئی کہ بھئی یہ ہمارے خلاف استعمال کریں گے، تو حضور نے نا جب یہ جا رہے تھے مکہ سے شام، حضور نے ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ نکل گئے، مسلمانوں کے ہاتھ نہ آ سکے۔ پیارے پیغمبر نے کہا کوئی بات نہیں، واپس آئیں گے تب دیکھ لیں گے۔ تو جب یہ واپس آ رہے تھے تو اس لشکر کو روکنے کے لیے پیارے پیغمبر مدینہ سے نکلے 313 صحابہ کے ساتھ، خود بھی آپ اس میں شامل تھے، اور لڑائی کرنی تھی صرف 40 لوگوں سے، کیونکہ وہ محافظ کتنے ہیں؟ 40، ان سے لڑائی ہوگی، 313 لوگ ہیں۔ آپ نے مدینہ میں نہیں بتایا کہ بھئی ہم جا رہے ہیں، آؤ تم بھی ہمارے ساتھ آؤ، آپ نے کہا ٹھیک ہے وہ 40 لوگ ہیں، ہم جتنے بھی ہو جائیں ٹھیک ہے، 313 ہو گئے، وہ آپ نکل پڑے۔ صحابہ نے بھی نہیں سوچا تھا کہ لڑائی ہوگی، غزوہ ہوگا، جہاد ہوگا، وہ لشکر ہی ہے۔ تو حضور کا ارادہ یہ تھا کہ ہم اس لشکر کو پکڑیں گے اور ان کا جو مال وغیرہ ہے نا وہ ہم لے کر مدینہ آ جائیں گے، یہ تو ہمارے خلاف استعمال کریں گے یہ چیزیں۔ حضور وہاں سے نکلے، اب وہ جو لشکر تھا وہ اس کے امیر تھے ابو سفیان، اور ابو سفیان بڑی مہارت رکھتے تھے، بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا، اور بنو امیہ والے جو ہیں وہ لڑائیوں اور غزوات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے تھے، جنگوں کو۔ وہ جب سے نکلے تھے نا وہ یہی دیکھ رہے تھے کہ کہیں مدینہ والے تو نہیں ہیں یہاں پر، کہیں مدینہ والے تو نہیں۔ تو ایک جگہ پر نا ان کو پتہ لگ گیا کہ مدینہ والے ادھر ہی گھوم رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں۔ وہ ایک اونٹ کی گوبر کو انہوں نے اٹھایا، اس کو کھولا تو اس کے اندر کھجور کی گٹھلیاں، اور کھجور بھی مدینہ کی، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اونٹ مدینہ سے آیا ہوا ہے اور یہ ہمارے ہی چکر میں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنا راستہ بدل لیا، ابو سفیان نے اپنا راستہ بدل لیا، جو عام راستہ تھا اس سے ہٹ گئے، اور مکہ خط لکھ دیا کہ بھائی ہماری حفاظت کرو، محمد اور ان کے صحابہ جو ہے نا وہ ہمیں پکڑنے کے لیے آئے بیٹھے، اور ہمارا جتنا مال ہے یہ بڑی راس ہے ہماری، 50,000 دینار تو ان کی راس تھی، اس کے اوپر منافع بھی تھا ان کے پاس، تو ہم بڑے خطرے میں ہیں، 40 بندے ہیں ہم۔ انہوں نے خط لکھا مکہ میں، مکہ والے ابو سفیان کے لشکر کو بچانے کے لیے نکلتے ہیں۔ یہاں تک سمجھ آ گئی بات؟ ادھر سے پیارے پیغمبر اس لشکر کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں، ابو سفیان نے مکہ میں خط لکھا، وہ ان کو بچانے کے لیے نکلے ہیں، اور ابو سفیان نے راستہ بدل لیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آنا انہوں نے یہاں پر تھا بدر۔ بدر ایک منڈی ہے، میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں۔ بدر ایک ایسی جگہ ہے جہاں مکہ سے جاتے ہوئے بھی سٹاپ ہوتا ہے اور واپس آتے ہوئے بھی سٹاپ ہوتا ہے۔ تو پیارے پیغمبر نے ارادہ فرمایا کہ ہم بدر میں ان کو پکڑیں گے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بدر نہیں گئے، انہوں نے راستہ بدلا اور سمندر کے ساتھ ساتھ ساحل پر ہوتے ہوئے وہ واپس آ رہے ہیں۔ یہ بدر کی گھاٹی ہے، مقام ہے۔ مسلمان 313 تھے۔ اچھا یہ اب آپ نے دیکھنا ہے غور سے، یہ ہے بدر کا مقام، سائڈوں پر اس کے پہاڑ ہیں، درمیان میں یہ خالی جگہ ہے، یہاں پر لگتی تھی منڈی، یہاں پر لوگ آ کے اپنا سامان بیچتے خریدتے تھے۔ تو مکہ والوں نے یہاں سے آنا تھا، یہ لکھا ہوا ہے شام کا راستہ، اور ادھر سے مکہ جانا تھا، یہ والا ہے مکہ کا راستہ، ٹھیک ہے جی، یہاں سے آنا تھا اور اس طرف نکلنا تھا۔ یہ ہے مدینہ کا راستہ، یہ والا۔ حضور اس طرف تھے، بدر کے باہر آپ نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا کہ اگر یہ لوگ یہاں سے آئیں گے تو اس وادی میں بدر کے اندر ہم ان کو گھیر لیں گے، ہم ان کو پکڑ لیں گے۔ ابو سفیان کو پتہ لگا، وہ ادھر آئے نہیں، وہ وہاں سے ادھر سے چلے گئے، راستہ انہوں نے بدل لیا۔ مشرکین مکہ کو پتہ لگ گیا، وہ مکہ سے نکل پڑے۔ اچھا اب یہ والا نقشہ دیکھیں آپ،
یہ آ رہے ہیں ابو سفیان کا قافلہ ہے, یہاں سے اس نے راستہ بدلا, یہ اس طرف آ گئے. یہ مدینہ ہے, مدینہ سے پیارے پیغمبر نکلے ہیں, بدر پہنچے. مکہ والے آپ کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں, اپنے قبیلے کو, یہ جا رہے ہیں اور یہ بدر پہنچے. یہ روٹ سمجھ آ رہا ہے آپ؟ بدر والے, مکہ والے بدر پہنچ گئے, مدینہ سے حضور بدر پہنچ گئے, ابو سفیان جو ہیں وہ راستہ بدل کر آ گئے. اچھا, راستے میں نا یہ جوحفہ کا مقام ہے, جوحفہ آدھا راستہ ہے بدر اور مکہ کے درمیان میں. ابو سفیان نے ایک اور بندے کو بھیجا, ان کو جا کے بتا دو ہم بچ گئے ہیں, واپس چلے جاؤ, لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نکل آئے ہیں. تو جوحفہ کے مقام پر مشرکین اکٹھے ہوئے, انہوں نے ایک مشورہ کیا. تو اس مشورے میں ابو جہل بہرحال اڑا رہا, اس نے کہا نہیں, اب ہم نے واپس نہیں جانا, اب ہم بدر جائیں گے, اب ہم لڑیں گے, ہم بتائیں گے ہماری کیا طاقت ہے. تو ابو جہل کے اکسانے پر یہ لوگ واپس نہیں آئے, بلکہ پھر یہ بدر کی طرف چلے گئے, وگرنہ راستے میں ان کو خبر مل چکی تھی. اچھا, دوسری طرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خبر مل گئی وادی زعفران میں کہ بھئی ابو سفیان راستہ بدل کر نکل گئے ہیں اور مشرکین لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. تو حضور چاہتے تو واپس جا سکتے تھے مدینہ. حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا وادی زعفران میں. آپ نے پوچھا صحابہ سے, بھائی ہم تو آئے تھے ابو سفیان کے لشکر کے لیے, ابو سفیان نکل گئے ہیں, اب مشرکین آ رہے ہیں, کتنے ہیں ہمیں نہیں پتا, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, لڑنا چاہیے یا واپس جانا چاہیے؟ تو حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اس مشورے پر فرماتے ہیں, اللہ کے رسول آپ حکم دیں, جو آپ چاہتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. واللہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی, اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائے لڑیں, ہم نے نہیں لڑنا, ہم یہ بات نہیں کریں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اذهب انت وربک فقاتلا انا معکما مقاتلون. آپ اور آپ کا رب لڑیں, ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے. حضرت مقداد بن عمر نے یہ جواب دیا, حضور کو ذرا حوصلہ ہوا. صحابہ کا مشورہ یہ ہے کہ اب ہم لڑیں گے. یہ جو ہے نا مقداد بن عمر, یہ مہاجر صحابہ ہیں. کون ہیں؟ مہاجر, جو مکہ سے آئے ہوئے. ان کو تو غصہ تھا مکہ والوں پر, یہ تو لڑنے کے لیے پہلے سے تیار تھے. حضور نے ان کی بات سن کر کوئی جواب نہیں دیا. آپ نے پھر پوچھا, بھی کوئی اور اپنی رائے پیش کرنا چاہے, اپنا مشورہ دینا چاہے؟ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مدینہ کے رہنے والے ہیں, انصاری صحابی. انہوں نے کھڑے ہو کر کہا, پیارے پیغمبر لگتا ہے ایسے ہے آپ جو بار بار پوچھ رہے ہیں نا, آپ ہماری مدینہ والوں کی رائے لینا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا ہاں میں تم سے رائے لینا چاہتا ہوں, تم لڑو گے؟ اچھا, یہ آپ نے کیوں پوچھا؟ مدینہ والوں سے جو معاہدہ ہوا تھا, جو بیعت ہوئی تھی, بیعت عقبہ ثانی, اس میں یہ طے ہوا تھا کہ ہم حضور کا مدینہ میں دفاع کریں گے. کہاں؟ یہ کدھر ہے؟ یہ تو بدر میں ہے, تو مدینہ میں نہیں ہے. تو حضور مدینہ سے باہر ہیں. بھئی ہمارا تو آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا, آپ مدینہ میں رہیں گے, ہم آپ کی حفاظت فرمائیں گے. تو حضور کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ چیز جو اس وقت حالات سامنے ہیں, یہ معاہدے میں شامل نہیں ہے, بیعت میں شامل نہیں ہے. تو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں, انصار کی رائے لینا چاہ رہے ہیں, بھائی لڑیں کہ نہ لڑیں؟ کہتے ہو تو واپس چلتے ہیں, مدینہ جا کر لڑیں گے, اپنا دفاع کریں گے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بڑا پیارا وہاں پر ایک خطاب کیا, فوالذی بعثک بالحق. اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں کہیں نا کہ وہ سامنے سمندر ہے, اس میں کود جاؤ, ہم اس میں کود جائیں گے. اگر یہ معاہدہ ہوا تھا کہ مدینہ میں ہی صرف کرنا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مدینہ میں ہی لڑنا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ جہاں کہیں گے کھڑے ہو جاؤ, ہم کھڑے ہو کر لڑنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے رسول ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم یہیں پر لڑنے کے لیے تیار ہیں. اس بات پر پیارے پیغمبر بڑے خوش ہوئے, آپ مسکرائے, آپ کا چہرہ جو ہے وہ کھل گیا, اور پھر آپ نے کہا سیرو, چلو پھر چلو بدر چلتے ہیں. میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے,
ان دونوں میں سے ایک اللہ ضرور ہمیں گروہ پر فتح دے دے گا، ایک گروہ پر اللہ فتح ہمیں ضرور دے دے گا۔ کتنے گروہ تھے؟ دو، کون کون سے؟ ایک وہ جو ابو سفیان کا قافلہ تھا اور دوسرا قافلہ جو مکہ سے آ رہا تھا۔ ان دونوں میں سے ایک اللہ ہمیں دے ہی دے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر آ رہے ہیں کافر کہاں کہاں مریں گے، ان کی جگہیں مجھے نظر آ رہی ہیں۔ حضور نے ایک شخص سے پوچھا جاسوسی کرتے ہوئے کہ یہ کتنے لوگ ہیں جو مکہ سے آ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کافی لوگ ہیں۔ حضور نے کہا بتاؤ روز کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا جی 9 یا 10 اونٹ روز ذبح ہوتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے ایک اونٹ 100 بندے کھاتے ہیں، یہ لشکر 900 سے 1000 کا لشکر ہے، تو 1000 کی تعداد تھی۔ پھر اس نے پوچھا، حضور نے پوچھا اس لشکر میں کون کون ہیں؟ تو اس نے نام لی، اس نے کہا ربیعہ ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو البختری ہے، حکیم ہے، نوفل ہے، حارث ہے، نظر ہے، زمع ہے، ابو جہل ہے، امیہ ہے۔ جب اس نے نام لیے نا بڑے بڑے سرداروں کے، تو اللہ کے رسول خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے پاس لا کر ڈال دیے۔ یہ تو سارے سردار ہیں، تو جگر کے ٹکڑے آ گئے۔ اب حضور بھی بدر پہنچ گئے ہیں اور مشرکین مکہ بھی بدر پہنچ گئے ہیں۔ اس نقشے کو بھی آپ دیکھ لیں، یہ بدر کا مقام ہے، یہ شام کا راستہ ہے، یہ مسجد نبوی بنی ہے مدینہ کا راستہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بدر ہے، اور یہاں سے یہ خانہ کعبہ کی طرف سے یہ مکہ کا راستہ ہے۔ تو یہاں پر لڑائی ہوئی، یہ بدر کا کنواں ہے، یہ رسول اللہ کا خیمہ ہے، یہ اللہ کے رسول کا خیمہ ہے، یہ مسلمانوں کا لشکر کھڑا ہے، یہ مشرکین کا لشکر کھڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ مشرکین کا پڑاؤ انہوں نے یہاں ڈالا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول کا خیمہ یہ ہے، مشرکین کے خیمے یہ ہیں، لڑائی یہاں پر ہو رہی ہے۔ یہ بھی نقشہ ہے، یہ دیکھ لیں، یہ مشرکین کا پڑاؤ ہے، یہ مسلمان ہیں، یہ کافر ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ہے، یہ بدر کا کنواں ہے۔ کنویں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا کہ کافروں کو پانی نہ ملے۔ مسلمان 313 ہیں، کافر 950 ہیں۔ مسلمانوں کے پاس 300 گھوڑے ہیں، کافروں کے پاس 100 گھوڑے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ ہیں، کافروں کے پاس 700 اونٹ ہیں۔ مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں ہیں، کافروں کے پاس 950 تلواریں ہیں۔ مسلمانوں کے پاس 6 زرہیں ہیں اور وہ 950 کے 950 زرہوں میں ہیں۔ حضور کے لیے وہاں پر ایک چھپڑ لگایا گیا، خیمہ لگایا گیا، اللہ کے رسول اس خیمے میں ہیں، اور جس رات کے اگلے دن لڑائی ہونی تھی اللہ کے رسول نے وہ ساری رات وہاں پر دعا کی ہے، وہ ذکر اس کا موجود ہے۔ اللہ سورہ انفال میں فرماتے ہیں انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، ہم آپ کی 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد فرما رہے ہیں۔ بدر میں 1000 فرشتے بھی شامل ہوئے۔ جب آمنے سامنے آئے نا اگلے دن، تو اللہ کے رسول بھی دعائیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف ابو جہل بھی دعا کر رہا ہے۔ ابو جہل بھی دعا کر رہے ہیں۔ ابو جہل کیا دعا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اے اللہ، ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا ہے، رشتوں کو توڑنے والا ہے اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے، اللہ تو اسے آج توڑ دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے، آج اس کی مدد فرما۔ یہ ابو جہل دعا کر رہا ہے اللہ سے، اور مکہ سے نکلتے ہوئے اس نے خانہ کعبہ کو بھی پکڑا تھا اور وہاں پہ بھی دعا کی تھی۔ یہ دعا کر کے نکلا تھا اللہ جو حق ہے نا اس کو غالب کر دے۔ اچھا جی، یہ اب نقشہ ہے لڑائی کا۔ لڑائی کیسے ہوئی؟ یہ مسلمان، یہ جو گرین کلر ہے یہ مسلمانوں کا حصہ ہے، یہ کافروں کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہوتی ہے مبارزت، آگے بھی یہ چیزیں آتی رہیں گی، ایک ہی دفعہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ چیلنج ہوتا تھا ایک دوسرے کو، کوئی آئے گا جو مجھ سے لڑے گا۔ تو کافروں میں سے نا 3 لوگ سامنے آئے، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ 3 لوگ آگے آئے۔ انہوں نے کہا کوئی ہے جو ہم سے لڑائی کرے؟ تو 3 صحابہ سامنے آئے، پہلے مدینہ والے سامنے آئے، انہوں نے کہا بھائی ہماری تم سے لڑائی نہیں ہے، ہماری تو مکہ والوں سے لڑائی ہے، مہاجرین سے، تم واپس جاؤ۔ پھر مکہ والے 3 سامنے آئے، عتبہ یہ چونکہ بڑا آدمی تھا، سردار تھا، یہ لیڈر تھا مکہ والوں کی طرف سے، اس کے مقابلے میں حضرت حمزہ آئے،
شیبہ کے مقابلے میں حضرت عبیدہ آئے اور ولید کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. تو ان کی مبارزت ہوئی اور مسلمانوں نے ان تینوں کو قتل کر دیا. تو یہاں بھی ایک تو یہ فتح ہوتی ہے. اس کے بعد حضور کی ہر لڑائی میں، ہر غزوے میں نا جو طریقہ قتال تھا، لڑائی تھا، وہ مختلف تھا. اسٹریٹجیز جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا، وہ مختلف ہوا کرتی تھی. بدر میں اور تھی، احد میں اور تھی، احزاب میں اور تھی. حضور ہر مرتبہ وہ پینترا بدلا کرتے تھے، طریقہ کار بدلا کرتے تھے. بدر میں کیا طریقہ ہے اب ذرا غور سے سمجھیے گا. 3 صفیں بنی ہیں، 3 صفیں. پہلی صف ہے نیزہ بردار لوگوں کی، وہ پوری صف نیزہ برداروں کی ہے. اس کے بعد دوسری صف ہے جس میں تیر انداز کھڑے ہیں اور دوسری صف میں، اور تیسری صف میں تلوار والے صحابہ کرام کھڑے ہیں تو وہ تھوڑی ہیں ان کے پاس تلواریں، وہ صحابہ کھڑے ہیں. تو یہ ترتیب جو اللہ کے رسول نے بنائی ہے نا، یہ وہی ترتیب ہے جو سورہ صف میں بیان ہوئی ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. یہ ہے بنیان مرصوص. حضور نے صفیں بنا دی، 3 صفیں بنا کے کھڑا کر دی اور اگلے والوں کو نیزہ پکڑا دیا. مشرکین کا لڑنے کا طریقہ کیا تھا؟ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ ایک دم سے حملہ کرتے تھے، مارتے تھے اور واپس آتے تھے، پھر آتے تھے، حملہ کرتے تھے، لڑتے تھے، واپس آتے تھے، پھر آتے تھے، لڑتے تھے، واپس آتے تھے. اور صحابہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے، وہ نہیں ہلتے تھے، وہ ہلتے نہیں تھے. اب اس سے زیادہ توانائی کس کی خرچ ہو رہی ہے؟ مشرکین کی. یہ آتے ہیں، لڑتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، لڑتے ہیں، پھر واپس. اگر آپ نے محمد علی باکسر کو دیکھا ہو، جانتے ہوں گے آپ لوگ محمد علی باکسر، اس کی اسٹریٹجی یہی ہوا کرتی تھی. وہ اگلے بندے کو تھکاتا ہوتا تھا، وہ بس اپنا ڈیفینس کرتا ہوتا، ڈیفینس کرتا، وہ اگلا مارتا رہتا تھا، وہ بچتا رہتا، بچتا رہتا، بچتا رہتا. جب اس نے دیکھنا نا اگلا تھک گیا، پھر اس نے 2-4 لگانی وہ ڈھیر. بدر میں حضور کا یہ طریقہ تھا. آپ نے کہا بھائی صحابہ صفوں میں کھڑے ہو جاؤ، بس تم نے ان کو روکنا ہے، لڑنا نہیں ہے. پیچھے حضور کا خیمہ ہے، ان کو میرے تک نہیں پہنچنے دینا. تو صحابہ 300 تھے، 3 صفیں بن گئیں، یہ کھڑے ان کو روکتے رہے. اس طرح وہ آتے رہے، ان کی توانائی بھی لگتی رہی اور مسلمان ان سے لڑتے بھی رہے. بہرحال 1000 فرشتہ، اس میں صحابہ کا ممد و معاون بھی تھا. زیادہ واقعات ہم نہیں لے سکتے، صرف ایک صحابی حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لیتے ہیں. حضور نے لوگوں کو ترغیب دیتے ہوئے کہا قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، لوگوں اٹھو، سامنے جنت ہے جس کی چوڑائی زمین و آسمان جتنی ہے. تو حضرت عمیر بن حمام کہنے لگے اللہ کے رسول واقعی جنت کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے آسمان و زمین کے درمیان خلا؟ حضور نے فرمایا ہاں. وہ کہنے لگے واہ واہ. حضور نے کہا یہ تو نے کیوں کہا واہ واہ؟ تو کہنے لگا اللہ کے رسول میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ بھی مجھے اس جنت میں داخل کرے. حضور نے نا ان کو گارنٹی دے دی کہ فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا، عمیر تو جنتیوں میں سے ہے. حضرت عمیر کو گارنٹی مل گئی میں جنتیوں میں سے ہوں. انہوں نے اپنی جیب میں سے کھجوریں نکالی، انہوں نے کہا چلو ابھی جلدی جلدی کھجوریں کھاؤ اور میں جا کے لڑوں اور شہید ہو کے جنت میں چلا جاؤں. تو جب کھجوریں کھا رہے تھے نا، 2-4 کھجوریں کھائیں اور دیکھا کہتے ابھی تو اور بھی ہیں، یہ کھاؤں گا تو ٹائم لگ جائے گا. کھجوریں نیچے پھینکی، بھاگے گئے میدان میں، لڑے، شہید ہو گئے اور سیدھا اللہ کی جنت میں چلے گئے. اور اس طرح کے بہت سارے واقعات بدر میں آپ کو ملیں گے. ایک بڑی اہم چیز وہ یہ ہے کہ بدر میں ابلیس خود حاضر ہوا تھا. ابلیس جو ہے وہ خود آیا تھا. اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، سورہ انفال میں بھی ہے، سورہ حشر میں بھی غالباً ہے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. پہلے تو یہ کھڑا رہا، لشکروں کو ترتیب حضور لگاتے رہے. جب فرشتے اترے نا اور جبرائیل آئے تو ابلیس نے جب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا نا تو پھر اس نے کہا میں نہیں رہ سکتا. تو یہ سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا.
ایک شخص کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا. اس نے کہا ذرا میرا ہاتھ چھڈی ذرا. اس نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہتا بس مجھے چھوڑو میں جا رہا ہوں, جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. جو مجھے کیا نظر آ رہا تھا اس کو؟ جبرائیل علیہ السلام. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ رسول اللہ سے نہیں ڈرتا تھا, اللہ کے رسول سے نہیں ڈرا, صحابہ سے نہیں ڈرا, کس سے ڈرا؟ جبرائیل علیہ السلام سے ڈرا. جبرائیل سے یہ متعارف تھا. تو ابلیس خود آیا تھا, وہاں سے بھاگ گیا, چلا گیا. مسلمانوں کو جیت ہوئی, کافر شکست کھائے, ابو جہل کا قتل ہوتا ہے. واقعہ آپ لوگوں نے سن رکھا. عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں میرے ایک طرف معاذ تھے, ایک طرف معوذ تھے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے. میں نے کہا یہ کیا لڑائی کریں گے؟ وہ مجھے پوچھتے ہیں ابو جہل کدھر ہے؟ کہ میں نے بتایا تم نے کیا کرنا ہے, کہ وہ تو گستاخ ہے پیارے پیغمبر کا. تو وہ دونوں گئے, انہوں نے جا کر اس کو جھپٹا اور اس کو قتل کر دیا. ابھی وہ مرا نہیں تھا. حضور نے فرمایا لڑائی کے بعد جاؤ بھی دیکھو ابو جہل کدھر ہے, کیا بنا اس کا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں گیا, بھاگا اور میں نے جا کر دیکھا کہ دیکھتا ہوں کیا بنا اس کا. تو کہتے ہیں آخری سانسیں لے رہا, اور عبداللہ بن مسعود جا کر اس کے سینے پر بیٹھ گئے, یا اس کے سینے پر پاؤں رکھا یا بیٹھ گئے جا کر. اس نے دیکھا کون ہے؟ کہتا عبداللہ بن مسعود ہوں. کہنے لگا عام سا چرواہا, آج تو بہت بلند جگہ پہ بیٹھ گیا ہے, آ کر بہت بلند جگہ پر آ کے بیٹھ گیا ہے. اچھا یہ بتا کیا بنا جنگ کا؟ اللہ نے اپنے نبی کو فتح دے دی ہے, ہم جیت گئے ہیں. اچھا تو کیا کرنا ہے؟ کہتا تیرا سر کاٹنا ہے. تو آگے سے کہنے لگا ایسے کری, جب میرا سر کاٹے نا تو ذرا نیچے سے کاٹے, تاکہ جب تو میرا سر رکھے گا نا دوسرے لوگوں کے سروں کے درمیان تو میرا سر ذرا اونچا ہوگا. ابو جہل زندگی میں بھی اونچا تھا, کہتا ہے مرنے کے بعد بھی میں اونچا ہوں گا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پھر اس کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے نیچے سے ہی کاٹا, اچھے طریقے سے کاٹا, اور کاٹ کر سر پکڑ کے پیارے پیغمبر کے پاس لے کر گئے, اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا. حضور یہ ہے. فرماتے ہیں پیارے پیغمبر مسکرائے. اللہ کے رسول اللہ اکبر, الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا, اور حضور نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون تھا جس کو اللہ نے 2 بچوں کے ہاتھوں سے مروایا اور پھر ایک چرواہے کے ہاتھوں سے مروایا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ متکبرین کو اسی طرح ذلیل کیا کرتے ہیں. حضور نے صحابہ سے کہا بھی باقیوں کو پکڑ لو. 70 کو قیدی کر لیا, 70 مارے گئے, باقی بھاگ گئے, باقیوں نے دوڑ لگا دی, پیچھے کی طرف بھاگ گئے. جب صحابہ پکڑ رہے تھے نا صحابہ کو, کافروں کو قیدی بنا رہے تھے, سعد بن معاذ, یہ وہی ہیں جنہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا حضور ہم لڑیں گے, انصاری صحابی, ان کے چہرے پر نا ناگواری کے آثار تھے. حضور نے پوچھا سعد کیا ہوا, تمہیں کیا چیز بری محسوس ہو رہی ہے؟ تو بڑی پیاری بات تھی, انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ پہلا موقع تھا, کافروں سے ہماری لڑائی تھی اور ہم ان پر غالب بھی آ گئے تھے. آپ کا حکم ہے سر آنکھوں پر, آپ ان کو قیدی بنا رہے ہیں, پر میرا دل یہ تھا ان کو قتل کرتے, ہم ان کو پکڑتے نا, ہم ان کو قتل کرتے. بہرحال 70 مارے گئے, 70 جو ہے وہ قیدی بن گئے. صحابہ کرام 14 صحابہ شہید ہوئے, 6 مہاجر تھے, 14 انصار تھے. انصار زیادہ شہید ہوئے اس میں. اگر آپ بدر جائیں تو وہاں پر یہ تختی موجود ہے, ان میں سے یہ معوذ بن حارث جو ہے یہ بھی صحابی موجود ہیں. اچھا وہ عمیر بن حمام کا میں نے سنا ہے نا ابھی آپ کو واقعہ, ان کا بھی اس میں نام لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہوا ہے عمیر بن حمام, جنہوں نے کھجوریں پھینک دی تھی. یہ بدر کے علاقے میں شہداء کی قبریں ہیں. جنگ کے بعد حضور نے ان سب کو کنویں کے اندر پھینکا, 70 جو ان کی لاشیں تھی کافروں کی, ان کے کنویں کے اندر پھینکا, اور حضور نے ان سے خطاب فرمایا. آپ نے کہا اے کنووں والو, کتنا برا رویہ تم نے اپنایا اپنے خاندان کے بندے سے, کہ تم نے مجھے جھٹلایا, لوگوں نے میری تصدیق کی. تم تو میرے خاندان والے تھے نا, تم نے مجھے نکالا, لوگوں نے مجھے پناہ دی. تم نے میرے ساتھ قتال کیا, لڑائی کی, لوگوں نے میری مدد کی. کیا تمہیں جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا پورا ہو گیا نا, جنت مل گئی ہے اب تمہیں؟ حضرت عمر کہنے لگے حضور یہ سن رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ سنوا رہا ہے. حضور جب واپس آئے نا تو مدینہ والے اب استقبال کر رہے ہیں,
تو صحابہ نا مبارکباد پیش کر رہے ہیں، جی مبارک ہو آپ جیت گئے، آپ نے کافروں کو مار دیا. تو ایک صحابی تھے سلمہ بن سلامہ، مدینہ کے تھے، انصاری صحابی تھے. وہ کہنے لگے یار تم ہمیں کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہو؟ ہم نے کون سا بڑا مارکا کیا ہے؟ کہتے اللہ کی قسم جنگ گنجے سر کے بوڑھوں سے ہماری لڑائی ہوئی تھی جو اونٹ جیسے تھے، اور ہم نے ان کو ایسے ذبح کیا جیسے اونٹوں کو ذبح کیا جاتا ہے. وہ کو لڑنے کے قابل تھوڑے تھے. یہ کوئی لڑائی تھی، اتنے آرام سے ہم نے ان کو مار دیا. پیارے پیغمبر کو جب یہ آواز سنی نا ان کی، تو اللہ کے رسول مسکرائے. آپ نے فرمایا تمہیں پتا تم کن کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ یہ مکہ کے سردار تھے، یہ سارے مکہ کے سردار تھے جن کے بارے میں تم ان کو اتنا ہلکا سمجھ رہے ہو. حضور واپس آ گئے. آپ نے قیدیوں کے حوالے سے مشورہ کیا قیدیوں کے بارے میں کہ کیا ہونا چاہیے. حضرت ابوبکر نے کہا ان کو چھوڑ دیا جائے، حضرت عمر نے کہا ان کو یعنی جزیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، معاوضہ لے کر. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں ان کو قتل کر دیا جائے. حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضور انہوں نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، ان کو لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا کر ان کو جلا دیا جائے. تو پیارے پیغمبر نے توقف فرمایا اور آپ نے بعد میں مشورہ دیا. آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کی رائے پر آپ نے مشورہ دیا کہ ہم ان کو جزیہ لے کر، ان سے ٹیکس لے کر، معاوضہ لے کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ رب العالمین کو بہرحال یہ فیصلہ اچھا نہیں لگا. اللہ نے سورہ انفال میں کہا پیارے پیغمبر یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا، لیکن بہرحال آپ نے فیصلہ کر دیا ہے، پہلے آپ کو اختیار تھا، آپ نے فیصلہ کر دیا تو ویسے ہی فیصلہ ہوا. صحابہ کرام نے ان سے جزیہ لے کر اللہ کے رسول نے کافروں کو چھوڑ دیا. اہل بدر کی فضیلت کے حوالے سے ایک روایت کافی ہے. جبرائیل علیہ السلام سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے بات کی اور آپ نے پوچھا جبرائیل، حضرت جبرائیل نے پوچھا اللہ کے رسول سے پیارے پیغمبر اہل بدر جو بدر میں لڑائی کرنے والے تھے، لڑنے والے صحابہ، ان کو آپ کن لوگوں میں شمار کرتے ہیں، ان کا کیا مقام ہے؟ تو حضور نے فرمایا من افضل المسلمین، مسلمانوں میں سے سب سے افضل ہم ان کو شمار کرتے ہیں. حضرت جبرائیل آگے سے فرمانے لگے وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، اسی طرح آسمان پر وہ فرشتے جو بدر میں شامل ہوئے تھے ان کو سب سے زیادہ فضیلت دی جاتی ہے، جس طرح دنیا میں اہل بدر کو فضیلت دی جاتی ہے. تو یہاں تک یہ ہماری غزوہ بدر جو ہے مکمل ہوتی ہے. باقی انشاءاللہ پھر ہم کل دیکھیں گے. ایک نقطہ تعلیم ہمارا ہے آج کا، اس کی بھی میں تیاری کر رہا تھا، چلیں ہم مختصر سا کر لیتے ہیں. یہ ایک میوزیم ہے مدینہ میں، دار المدینہ میوزیم کے نام سے. اس کے اندر نا 2000 نمونے پڑے ہوئے ہیں. مثلا اس طرح کے نمونے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، آرٹیفیشل مسجد کے نمونے ہیں، دوسرے حرم کے نمونے ہیں، اس طرح کے آپ کو نمونے ملیں گے. اس عجائب گھر کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں مدینہ منورہ کی تاریخ کو مختلف ادوار کے اعتبار سے سمجھنے کا موقع ملتا ہے. زائرین کو قدیم مدینہ، مسجد نبوی، ہجرت مدینہ اور مدینہ کی تاریخی ترقی کے بارے میں معلومات اور بصری مواد کے ذریعے آگاہ کیا جاتا ہے. اس میں انہوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، جیسے میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی تھی، وہ کچھ وہ بھی ویڈیو یہی سے تھی مدینہ کے. یہ قرآن مجید کے کچھ مخطوطات ہیں جو مختلف چیزوں پر لکھے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس میوزیم میں آپ کو نظر آتی ہیں. تو اس کو آپ نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ کو کافی ساری چیزیں یہ مل جائیں گی. تو سیرت کے حوالے سے یہ ایک بڑی اہم چیز ہے. اگر مکہ مدینہ جانا ہو تو وہاں پر بھی اس کو ضرور دیکھنا چاہیے، اور آپ نیٹ پر بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ.